بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی عوامی نمائندے ہیں، صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی اور سینٹ، اس میں کتنی تعداد ہے ان کی اور ان کو کیا کیا مراعات حاصل ہیں۔ جب یہ ہمارے عوامی نمائندے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ ان کی ماہانہ تنخواہیں کتنی ہیں، ان کے الاؤنسز کیا ہیں، کیا کیا یہ فیسلٹی اویل کرتے ہیں، اور وہ غریب عوام جس کے نام پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسائل کا حل نکالنا ہے، تو سب سے پہلے ان کی جو اخراجات ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ ویورز آپ کو پتہ چل سکیں کہ یہ جو شاہ خرچیاں ہیں، یہ جو عوامی نمائندے استعمال کرتے ہیں، یہ جو بجٹ ہم آخر میں بتائیں گے کہ اتنا جو بجٹ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے ان عوامی نمائندگوں کے لیے، تو اس سے پر حلقہ جو ہے وہ کتنے اخراجات آتے ہیں یا وہ کتنا فنڈ لے کر آتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلوچستان اسمبلی کی۔ بقایا تو یہ لوکل گورنمنٹس کے جو ادارے ہیں، بلدیات ہیں، یونین کونسل ہیں، ڈسٹرکٹ، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ صرف پاکستان کی صوبائی اسمبلیوں، ایک سینٹ اور ایک قومی اسمبلی کی بات کریں گے ہم۔ بلوچستان اسمبلی کی جو تعداد ہے ممبران کی وہ 65 ہے۔ اچھا، 65 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، یعنی کہ ایم پی اے ہیں، اور ان کی جو تنخواہ ہے وہ 1,25,000 روپے ماہانہ ہے۔ اب آپ اندازہ یہ کیلکولیشن بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں کہ کتنے اخراجات آتے ہیں۔ اب 65 کو اگر ہم ضرب دیتے ہیں 125 کے ساتھ، پھر 12 کے ساتھ، کیونکہ سال کا بجٹ کے حساب سے ہم کریں گے، تو یہ تقریباً جو پیسے بن رہے ہیں یہ تقریباً 10 کروڑ سے جو ہے وہ ابو بنتے ہیں۔ اچھا، اب جناب جو ہے وہ، بلکہ اس کو اگر ہم زیادہ کیلکولیٹ کریں، اس کو اسپیسیفک کر لیتے ہیں، 1,25,000 ضرب 12 ضرب 65، تو یہ 99 کروڑ یعنی کہ 1 ارب کے قریب وہ اوپر بھی تقریباً 1 ارب آپ لگا لیں۔ اب یہ ان کے ماہانہ اخراجات ہیں، یہ سال کے اخراجات ہو گئے۔ اب کے پی کے کی جو اسمبلی ہے اس میں ہے ممبران کی جو وہ 145 ہیں، اور یہاں پہ جو 145 ممبران ہیں وہ ماہانہ تنخواہ 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ اب 1.5 لاکھ ضرب 12 ضرب 145، تو یہ تقریباً 26 کروڑ سے ابو جو ہے وہ ان کا یہ بجٹ بنتا ہے۔ اچھا، اب یہ جناب ان کے وہ یہ سارے معاملات ہو گئے۔ اس کے ساتھ پھر آگے ہم آ جاتے ہیں سندھ اسمبلی۔ سندھ اسمبلی میں 168 ہیں، یعنی 168 پنجابی میں کہتے ہیں 68، 68 انگلش میں کہتے ہیں، اور 68 جو ہے وہ اردو میں کہتے ہیں 168۔ اب ان کی جو تنخواہ ہے وہ 1,75,000 روپے ہے۔ اب اس کو اسی طرح کیلکولیٹ کرتے جائیں، یہ 35 کروڑ سے ابو کی اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ 371 ہیں، اور ان کی جو تنخواہ ہے وہ 2.5 لاکھ روپے ہے، یعنی کہ 2.5 لاکھ ضرب 371 ضرب 12، ٹھیک ہے جی، یہ 1 ارب 11 کروڑ سے ابو بن جاتا ہے۔ یہ تو ان کی ماہانہ تنخواہوں کا سالانہ وہ ایک وہ ہے آپ کے سامنے، وہ میں نے پیش کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی میں جو سیٹیں ہیں وہ 342 ہیں۔ ان کا جو ماہانہ جو تنخواہ ہے وہ 3 لاکھ روپے ہے۔ 3 لاکھ ضرب 12 ضرب 342، تو یہ رقم بن جاتی ہے 1 ارب 23 کروڑ سے ابو۔ اور سینٹ جو ہے، سینٹ کا جو ممبران ہے 104 ہیں، ان کی تنخواہ 4 لاکھ روپے ہے۔ 4 لاکھ ضرب 104 ضرب 12، تو یہ تقریباً 49 کروڑ سے ابو جو ہے وہ اماؤنٹ ان کی بنتی ہے۔ یہ تو ان کی تنخواہیں ہیں سالانہ جو انہوں نے لینی ہے، جو انہوں نے ہمارے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
جو کہتے ہیں کہ ہم نے اسمبلیوں میں، اور ماشاءاللہ ان تمام اسمبلیوں میں جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے قومی اسمبلی میں 10-12 آدمی پوری قومی اسمبلی میں جو سپیچ کر سکتے ہیں، بقایا جو ہیں وہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، کبھی انہوں نے تقریر بھی نہیں کی، کبھی انہوں نے حلقے کی عوام کے لیے اٹھ کے جو ہے قانون سازی نہیں کی، کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ صوبائی اسمبلیوں کی بھی یہی حالت ہے، سم بکمن فہم لا یرجعون۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہماری آواز، اور آپ دیکھتے ہیں اجلاسوں میں کہ کتنے لوگ، آپ اپنے ایریے کے ایم پی ایز ایم این اے کو دیکھیں کہ سال کے اندر انہوں نے اسمبلی اجلاس اٹینڈ کتنے کیے اور کتنا انہوں نے بولے ہیں اپنے حلقے کے لیے، وداؤٹ اینی پولیٹیکل پارٹیز کے۔ بطور پاکستانی یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا کون آواز اٹھاتا ہے۔ اچھا، یہ جو اخراجات بتائے گئے ہیں، اس میں ہاؤس رینٹ، گھر کا بل، گاڑی، بیرونی ملک دورے، رہائش گاہ، یہ شامل نہیں ہے۔ یہ سمپل تنخواہیں ہیں، بقایا جو الاؤنسز ہیں وہ الگ سے ہیں۔ اچھا، اس میں جو سپیکر ہیں، ڈپٹی سپیکر ہیں، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، سینٹ چیئرمین ہے، ڈپٹی چیئرمین ہے، گورنر ہیں، صدر ہیں، ان کے اخراجات اس سے الگ ہیں۔ اس پہ بھی ہم ویڈیو کریں گے کہ وہ کتنا وہ لیتے ہیں، کیا کیا ان کو جو ہے وہ سہولیات جو ہے ریاست دیتی ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن یہ اس سے بالکل الگ ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے اسمبلیوں کے اجلاس ہوتے ہیں اور اس میں بونس وغیرہ دیے جاتے ہیں، ریفریشمنٹ ہوتی ہے، دیگر اخراجات ہوتے ہیں، وہ 85 ارب روپے کے ہیں، اس سے ہٹ کے۔ تو یہ جو جناب جو ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے، یہ 4 خرب 45 ارب 47 لاکھ سے تجاوز ہے جو ان کی یہ سارے وہ بنتے ہیں۔ 85 ارب روپے جو وہ الگ ہے، جو ان کے بونسز اور اجلاس اور کھان پین کا جو ہے، منرل واٹر پیتے ہیں تاکہ ان کے گردے صاف رہیں، ٹھیک ہے جی، اچھا ماحول دیتے ہیں، اے سی لگیں تاکہ یہ ٹھنڈے اے سی میں پسینے کے بغیر قوم کے لیے یہ لوگ سوچیں۔ تو یہ سارا اخراجات اسی بجٹ سے، جو آپ کے اور میرے ٹیکس سے، جو بار بار ٹیکس لگائے جاتے ہیں، انہی سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ اخراجات جو ہیں ختم کر دیے جائیں، اور یہ تقریباً 4 خرب سے زیادہ ہے، چلیں 5 خرب کر لیں کیونکہ وہ 85 ارب وہ بھی ڈال لیں تو دیگر تو کر لیں، تو 5 جو خرب روپیہ ہے وہ پاکستان پہ لگ جائے تو پاکستان کی قسمت ویسے ہی سنور سکتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنے، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔